حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خامند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب اس کی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ بس اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو، چاہے وہ حکمران ہو یا عام آدمی، حتیٰ کہ گھر کے چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے اور عدل و انصاف کے قیام کا ذمہ دار اور اس میں کوتاہی کرنے پر باز پرس کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس سے اس امر کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خامند کی عزت و توقیر کتنی ضروری ہے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خامند اس سے خوش تھا، وہ جنت میں جائے گی۔ ایسی عورت کے لیے ہے جو احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے خامند کو بھی خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی غلطیاں معاف فرما کر ان کو ابتدا میں ہی جنت میں بھیج دے گا۔ جہاں بد مزاج اور اکڑ قسم کی عورتیں ہیں، وہاں نیک مزاج اور خوش خصال خواتین بھی ہیں۔ یہ حدیث ایسی محمود الصفات خواتین کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے خامند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کی حورین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے ایذا مت پہنچاؤ کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے وجود کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا ہے، جس کا مشاہدہ یہ ہے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کو ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اور شوہری اور زنا جائز و ذرائع آمدنی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر عورتیں نہ اپنے فیشنوں کے مطابق لباس اور زیورات پہننے کا فضول شوق ترک کر کے سادگی کو اپنا لیں تو مرد کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں ہی تمام بیہودہ رسم و رواج کرنے پر مردوں کو آمادہ کرتی ہیں اور یوں حدود شریعت کی پامالی کے ساتھ بے پناہ اخراجات کا باعث بنتی ہیں، جبکہ یہ آج کل ایک عذاب اور وبال جان بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح زندگی کے اور شعبوں میں بھی عورت کی حشر سامانیہ محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔